یہ جو نفل میں نے دیے، آج آپ کو یہ کن فیکون شب جمعہ کے نفل میں آپ کو دے رہا ہوں، اور خصوصی اس کو چھپوایا ہے اور آج ہی چھپوا کے یہ آپ حضرات کو دیا ہے، یہ نفل دیا ہے۔ اور میں نے ان سے کہا دیکھو جلدی نہ کرنا، یہ 100 نفل پڑھنے ہیں، جتنے دنوں میں پورا کر لیں 100 پڑھنے ہیں، روز 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 1 پڑھیں، پڑھیں ایسے کہ جیسے پہلے اور آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ بس یہ میرا لفظ ذہن نشین رہے، اس لفظ کو دہرائیں، پہلا آخری دفعہ، توجہ، یقین، دھیان، گڑ گڑا کے، سائل محتاج بن کے، بھکاری بن کے، منگتا بن کے، منگتا پڑھے ایسے کہ جیسے کوئی پہلے اور آخری دفعہ پڑھ رہے۔ انہیں یہ نفل میں نے لکھ کے دے دی ہے کہ آپ پڑھیں۔ اصل میں جب بندے میں سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو، سچا جذبہ ہو، تو پھر وہ بات کو فوراً لیتا ہے اور بات کو 100% لیتا ہے، اور یقین سے لیتا ہے، اعتقاد سے لیتا ہے، اعتماد سے لیتا ہے۔ پھر دل میں اگر کوئی شک، وسوسے، بدگمانیاں آئیں بھی ان کو نہ راستہ دیتا ہے نہ جگہ دیتا ہے، سب بدگمانیاں وسوسے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس کو نیٹ پہ ڈال دیا، نیٹ پہ ڈال دیں فوراً اس کاغذ کو، لوگ انتظار کریں گے، ابھی ڈال دیں۔ تو دل میں یقین سے لیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے کیا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا لیکن کچھ زیادہ نہیں، کئی لوگوں کو بتایا، کچھ نے اس کو یقین سے لیا، اور جس نے بھی یقین سے لیا میں نے اس کی زندگی میں اس کے نتائج دیکھے۔ اب سنیں قدرت نے کیا نظام بنایا۔ قدرت نے وہ نہ چولے، یہ قمیصیں کڑھائیاں کرتے تھے، اور کڑھائی کر کے قمیص ململ کے قمیصیں ہوتی نا، ململ کے چولے قمیصیں، یہ کڑھائیاں کر کے یہ باہر ملک جاتے تھے۔ تو وہ جاتا تھا، ان کا بیٹا کراچی میں جا کے بیچتا تھا، اور کراچی کے امراء اور باہر ملک وہ جاتے تھے، ہاتھ کا کام جیسے ہینڈی کرافٹ کہتے ہیں کیا۔ وہ گیا کراچی میں، چند مہینے انہوں نے یہ عمل کیا، کچھ عرصہ کیا، کراچی میں کیا۔ اب قدرت دیکھیں کیسے راستے کھولتی ہے، راستے پل میں بند ہو جائیں، راستے پل میں کھلے، قدرت راستے۔ وہی بندہ جو ان سے سلے ہوئے کڑھے ہوئے کپڑے لیتا تھا، وہ ایک دفعہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو میں کچھ مشینیں لے کر دے دوں اور آپ یہ کام مشینوں سے کر دیں، خوبصورت بھی ہوگا اور کام بھی تیز ہوگا۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ تو کوئی حرج نہیں، ہم پیسے آپس میں کاٹتے رہیں گے۔ کراچی کا کوئی سیٹ تھا، طے ہو گیا، اس نے مشینیں پیک کرا کے ٹرین کے ذریعے بھجوا دی۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں مشینیں لگا لیں۔ اب میرے پاس آیا کہ مشینیں لگائی ہیں، بجلی کا میٹر لینا ہے، گھر سے بجلی کٹ چکی تھی، بجلی کا میٹر لینا ہے، فلاں بندہ آپ کا تعلق والا ہے۔ میں نے کہا میں اسے کہہ دوں گا، اسے کہہ دیا، بجلی کا میٹر لگ گیا۔ بس وہ بجلی کا میٹر تار نہیں آئی تھی، وہ ریس کی تار آئی تھی، وہ تونگری کی تار آئی تھی، وہ دولت کی تار آئی تھی، وہ عروج اور کمال کی تار آئی تھی، وہ تار نہیں آئی تھی، بس وہ میٹر کوئی اور چیز کا لگا تھا، بظاہر بجلی کا میٹر لگا تھا۔ کیوں؟ اس نفل کو 100 نفل مان لیے، اور اس نفل کو پڑھ کے جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ کھلتا ہی کھلتا ہے، اور 100% کھلتا ہے۔ بس کو یقین، درد، غم والا کھلوانے والا ہو، کوئی یقین، درد اور غم والا ہو۔ بس پھر قدرت کا کیا نظام چلا۔ بیٹیوں کی شادیاں یوں ہوئی کہ انہوں نے کہا کوئی ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آپ جیسے شریف لوگ چاہیے تھے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگا ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم گھر بیچ رہے ہیں اور ہم کراچی جا رہے ہیں، سارے آپ سے دعا کرانے آئے ہیں۔ سارے آ گئے میرے پاس۔ کیوں؟ کہنے لگے کراچی میں ایک بڑا بنگلہ لے لیے اور
مجھے نام بھی بتایا تھا، پتہ نہیں نام مجھے نہیں آتا. لینڈ آتا تھا آگے، لینڈ آتا تھا، پتہ نہیں کیا ہے آگے، اس سوسائٹی کے آگے لینڈ آتا تھا. ہاں باتھ آئی لینڈ، اچھا ہاں یہی تھا غالباً. ہم نے وہاں لے لیا. میں خاموش، وہ ٹوٹی چارپائی اور میرا بیٹھنا اور دھسنا، ایک وہ نقشہ تھا. اور یہ پتہ ہے کتنے عرصے میں ہوا؟ یہ غالباً میرا اندازہ ہے 1 1.5 سال 2 سال کے اندر اندر ایک دم نقشہ پلٹا، ایک دم نقشہ پلٹا. اور کہنے لگے کہ وہ نفل ہم پڑھ رہے ہیں، گھر کے 2 افراد کے بارے میں کہا کہ یہ کوتاہی کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم باقاعدہ سے پڑھ رہے ہیں. جب جانے لگے نا، بس وہ گئے اور اس کے بعد میرا رابطہ ختم ہو گیا. پھر رابطہ نہیں رہا، انہوں نے بھی نہیں رکھا. یہ پھر قسمت کی بات ہوتی ہے، جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑے. یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑے. بس میں نے جاتے جاتے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اس نفل کو نہ چھوڑ، اس کو نہ چھوڑ. آج ہمارے ایک مخلص بتا رہے تھے کہ کینسر تھا، انہوں نے کہا یہ نفل پڑھے، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، آج اس کے بچے بھی ہیں. زندگی کے کتنے واقعات ہیں اور زندگی کے کتنے مشاہدات ہیں. اور یہ نفل میرے نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی کی نسبت سے ملے ہوئے ہیں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں. کتنی؟ 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں اللہ والو. اور 13.5 صدیوں سے لوگوں نے اس نفل کو پڑھا، آزمایا، پایا، پڑھا، آزمایا، پایا، پڑھا، آزمایا اور پایا. یہ وہ نفل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب جمعہ میں کم از کم جتنے زیادہ ہو سکیں، کچھ نہ ہو سکیں، 2 نفل ہی ہو جائے. 100 نفل پڑھنے کی منت مان لیں، 100 پڑھنے کی منت مان لیں. میں ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی عمل کرتا تھا، اس کی منت مانتا تھا، تو میں پہلے فیصلہ کرتا تھا کہ یہ سارا کچھ میں اپنے مرشد کے لیے، اس کے سارے نظام کے لیے کرتا ہوں. یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا. میں نے ایام 20 کے روزے رکھے اور رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ، دن کو روزہ. جو عمل میں آپ کو بھی بتایا کرتا ہوں، ہم کریں گے بھی سے انشاءاللہ 13، 14 اور 15 کے روزے میں. اور میں نے زندگی میں شاید 1984 سے لے کر 1991 تک، 1984 سے لے کر 1991 تک اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں نے اپنے مرشد کے لیے پڑھا، اور اس کا میں نے رزلٹ بڑا دیکھا. جس زور سے دیوار پہ گیند کو ماریں گے اسی دور سے واپس آئے گی. اور اپنے شیخ کے لیے جو کریں گے اور ان کی نسلوں کے لیے، اس کے نظام کے لیے، اس کا نتیجہ میں نے حیرت انگیز دیکھا، بہت حیرت انگیز دیکھا. اصل میں مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ صرف شیخ اور مرشد نہیں تھے، ان کے ساتھ جتنے بھی لاکھوں اولیاء اس ہجرے کے ہیں صدیوں سے، جن کے ساتھ نسبتیں چلی آ رہی ہیں، لاکھوں. اور میں اگر ایسا کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، لاکھوں اولیاء ہیں. وہ لاکھوں اولیاء تک وہ تاثیر جاتی ہے، اور وہ لاکھوں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جھولی اٹھا کے کہتے ہیں مولا اس کو پہلے عطا فرما. وہ لاکھوں اولیاء جھولی اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو پہلے عطا فرما. بہت کمال نفل ہے، بہت پرتاثیر نفل ہے. اس کے فائدے، اس کے جلوے، میں نے صرف ایک واقعہ سنایا، اس کے واقعات صدیوں پہ محیط ہیں. کچھ واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن صدیوں کے ساتھ اس کے واقعات چلے آ رہے ہیں. یقین کے ساتھ آپ کو زندگی کا میں تحفہ دے رہا ہوں، اور اس کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو کہیں یہ انوکھی چیز ہے، یہ سارا سال کرنے کی ہے.
یہ ہر لمحہ ہر لحظہ کرنے کی ہے. اور شب جمعہ اگر رمضان کا پہلی شب جمعہ پہلی، آج مجھے فکر تھا بہت زیادہ کہ اللہ کسی طرح چھپ جائے، اور چھپ جائے تسبیح خانے میں آ جائے. میرے احباب نے ہمت کی، اس کو چھپوا کے دے دیا، اور ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس تقسیم ہو گیا. جسے نہیں ملا استقبالیہ پہ ماشاءاللہ بے بہا پڑا ہے، وہاں سے لے لے. اس نفل کو 100 نفل کی نیت کر لیں. اور اس کا ہدیہ یہ ہے، جب 100 نفل پورے ہو جائیں میٹھی دیگ بانٹ دیں، یا مٹھی دیگ، مٹھی میٹھی چیز بانٹ دیں، جو حسب توفیق ہے. مٹھی بانٹ دیں یا دیگ بانٹ دیں، میٹھی چیز ضرور بانٹیں. انوکھے نفل ہے، حیرت انگیز ہے. ہم نے زندگی میں پانا ہے، اللہ سے منوانا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس وقت مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، مجبور ہو کر، بے بس ہو کر نہ، بلکہ اس وقت جب سب کچھ ہو، صحت بھی ہو، دولت بھی ہو، برکت بھی ہو، عزت بھی ہو، وقار اور شان و شوکت بھی ہو، اور پھر پائیں اصل راستہ وہی ہے، اصل منزل وہی ہے، اصل زندگی وہی ہے. بے بس ہو کے تو سب کو رونا اور مانگنا آتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ بے بس نہ ہو، اللہ نے سب کچھ دیا ہو، اور پھر بھی یہ فقیر بن کے، محتاج بن کے، بھیکاری بن کے اس کے خزانوں میں مانگ رہا ہو اور اس کی چوکٹ پہ پڑا ہوا ہو. اللہ کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے اور بہت رحمت ہے. اور ایک عمل اور آپ کی خدمت میں، کٹورا ملا آپ کو، گٹھلیاں ملی، یہ ایک عمل ہے. آپ کو کٹورا بھی ملا، گٹھلیاں بھی ملی. یہ اس کا نام ہے تونگری کشکول. تونگر، تونگ